بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر خطرے کی دہلیز پر کھڑا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے حالیہ حملے نے ایران اور پورے خطے میں بے چینی کو جنم دیا، اور آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے جو اسرائیل نے اپنا آپریشن لانچ کیا ہے، اور الگ صبح جو انہوں نے ایران پر حملے کیے ہیں، اس میں جو ہے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف اسرائیل نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ بین الاقوامی قوانین اور سفارتی حدود کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حملہ صرف ایک عسکری کارروائی ہے یا ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے؟ کیا اسرائیل کا یہ حملہ جو ہے ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے نہ صرف، بلکہ مسلم ممالک کی خود مختاری پر بھی حملہ تصور کیا جا رہا ہے؟ ایران کو اس حملے سے 2-4 روز قبل ہی یہ چیزیں انٹیلیجنس رپورٹس مل چکی تھی کہ اسرائیل اس پر ایک بھرپور حملہ کرنے جا رہا ہے، ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ بار بار انتباہ کیا جا رہا تھا، امریکہ کی جانب سے بھی اس کو شدید دباؤ کا سامنا تھا۔ بہرحال امریکن کے ساتھ اس کے مذاکرات چل رہے ہیں، کل مذاکرات کا ایک دور ہے 14 جون کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کو جو ہے امریکہ کی طرف سے تو بالکل اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور تاہم جو ہے ایران میں شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہری آبادی پر بھی جو ہیں وہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ اسی والے سے ہم بات کریں گے آج جو ایران پر یہ ایک اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہمارے موجود ہوں گے، اصغر چوئی صاحب ہیں، فنانس سیکرٹری ہیں پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے، اس کے علاوہ ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں جناب شہزاد حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ چوئی صاحب، اسرائیل نے ایران پر حملہ جو کیا ہے، اس کے بنیادی محرکات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا محرکات ہو سکتے ہیں کہ جو اس نے حملہ کیا ہے اس پہ؟ بہت شکریہ رائے صاحب، بدقسمتی سے جو یہ خطہ ہے یہ ایک طویل عرصے سے جنگ کے دانے کے اوپر ہے، اور اگر آپ اس پورے خطے کی بات کریں نا تو مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں امن دیکھا ہو۔ یہاں پر کبھی ایران عراق کی جنگ تھی آپس میں، اور اس کے بعد پھر جو بالخصوص فلسطین اور اسرائیل کی معاملہ تھا وہ مسلسل حالت جنگ میں، پھر شام کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا، یا باقی خطے کی جو دیگر ممالک ہیں، تو اس میں اگر تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک ہی منصوبہ نظر آتا ہے، اور وہ نظر آتا ہے اسرائیل کا، جو اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں، اور وہ کھل کے عزائم وہ سامنے آ چکے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کی بار بار باتیں بھی ہو رہی ہے، تھنک ٹینکس بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی نسبت بدقسمتی سے گو کہ آپ کو تو آپ کا دین یہ سکھاتا ہے کہ اور آپ اپنے گھوڑے جنگ کے لیے تیار کرو، لیکن آپ جو ہے وہ ایک تو آپ نے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں اس حد تک مگن کر لیا ہے، آپ کو آسائشیں چاہیے، آپ وہ جنگ کے گرم میدانوں میں بھی نہیں جا سکتے، ٹیکنالوجی کی طرف آپ نہیں جاتے ہیں، اور پھر خالی خولی آپ صرف نعرے مارتے ہیں۔ یا پھر وہ ایک بڑی اچھی مجھے عبدالقادر پٹیل صاحب کی ایک تقریر پارلیمان میں یاد آ گئی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے قبلہ اول کی آزادی کی دعائیں ہر جمعے کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور شاید جتنے پورے اسرائیلی نہیں ہیں اتنے صرف ہمارے پاکستان میں علماء کرام ہیں جہاں پر یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ تو عملی کام بھی کچھ کرنے پڑتے ہیں، اور آج جو چیز ہمیں سامنے نظر آئی ہے اس اسرائیلی اٹیک کے بعد، یعنی کہ ہم خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پاکستان بھی تو ایک ہے، اور جس طرح کے بلند و بانگ دعوے ایران کر رہا تھا، ایک عرصے سے کر رہا تھا، اس کی نسبت تو پاکستان نے کبھی ایسے کوئی دعوے کیے ہی نہیں تھے، لیکن جب ہمارے اوپر جنگ مسلط ہوئی تو ان کے طیارے تو ابھی اپنی حدود میں تھے، لیکن ہم نے 20 کے قریب طیاروں کو لاک کیا، اور 6 کو ہم نے دھول چٹائی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اس رات بھی اپنا دفاع کس طرح کیا، اور پھر 10 تاریخ کو جواب بھی کیسے دیا۔ 200 کے قریب سر اگر اسرائیلی طیارے آتے ہیں اور ان طیاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، پھر جو میزائل اٹیک وہاں پر ہوئے ہیں، میں 100 ٹارگٹس اسرائیلی میڈیا کے مطابق 100 ٹارگٹس انہوں نے، میں کہتا ہوں یہ ایران کے انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ جس کی شاید جو کسی بھی ملک کی جنگی تاریخ میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ آپ کا جو پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں وہ اپنے گھر میں فلیٹ کے اندر ہیں، پچھلے 48 گھنٹوں سے
عالمی میڈیا مسلسل یہ چیزیں کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کسی وقت بھی ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. پوری دنیا کا میڈیا یہ بتا رہا ہے, یورپ بتا رہا ہے, امریکہ بتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا آپ کے جو یہ اس ٹاپ لیڈرشپ جو ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے نا سر, اس نے سینٹر کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں رہنا ہوتا ہے, اسے ساری جنگی حکمت عملی کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے وہ اپنے فلیٹ میں تھے اور اپنے فلیٹ میں مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے فلیٹ میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 6 کے قریب جو ہے ان کے ایٹمی سائنسدان ہیں, پاسداران انقلاب کی جو فضائی فورس کے سربراہ ہیں وہ اس میں نشانہ بنے. پاسداران انقلاب کی جو یہ ایک ہے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر, اس کے جو سربراہ ہیں وہ اس میں نشانہ بنے. ایرو سپیس کے فورس کے جو سربراہ ہیں وہ اس میں نشانہ بنے. مطلب یس, جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ ٹاپ کی لیڈرشپ پن ٹارگٹ کی ہے. یہ ممکن کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمارے ایرانی بھائیوں کو, ہمارے ایرانی دوستوں کو یہ دیکھنا ہوگا, انہیں اپنی منجی تھلے ٹانگ پھیرنی ہوگی کہ ایکوریٹ ان کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات کیسے تھی کہ ہمارے موساد کے ایجنٹ ایران کے اندر موجود. جی بالکل پھیلے ہوئے ہیں, ہر زبان زد عام کے اوپر ہے. اور آج تو یہ بھی سامنے چیزیں آ رہی ہیں, گو کہ ہم انہیں مصدقہ نہیں, غیر مصدقہ رپورٹس, چونکہ میڈیا رپورٹ سے ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈرون کا آپریشن تھا یہ سارا ان کا ایک اندر جو ایران کے اندر سے یہ سارا ہوا ہے. ایک بندے کی لوکیشن بتائی گئی اور مختلف واقعات جیسے ماضی میں ہو چکے ہیں ایران کے اندر. آپ دیکھیں نا اسماعیل ہانیہ جو وہاں پر تو جنگ لڑ رہے ہیں غزہ کے اندر, تو وہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ نہیں بنتے, مگر علف برداری کی تقریب میں آتے ہیں اور ایران میں وہ نشانہ بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے اندر موساد کا, غداروں کا اور موساد کا ایک انتہائی مربوط نیٹ ورک موجود ہے کہ جو پل پل کی انہیں خبر ہے کہ اس وقت کون کہاں پر ہے اور ایران کیا کرنے لگا. ابھی جو خاص کر کے ابھی جو شام کو دوسری افسوسناک جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ کئی موومنٹ ان کی ہو رہی تھی اپنے میزائلوں کی, وہاں پر دوسرا حملہ اٹیک کیا گیا ہے, اسلحہ فیکٹری کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے. یہ خطہ اب بالکل مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تیسری عالمی جنگ کی جانب جا رہے ہیں. اور اگر آپ نہ کوئی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے یہ جنگ, خلاف ورزی سر کہاں پر نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے, اسرائیل مغرب کا وہ شیطان بچہ ہے جس کو ہر شرارت کی اجازت ہے. آپ مجھے بتائیں, انہوں نے شام کے اندر اٹیک کیے, انہوں نے کیا شام کی خود مختاری کو پامال نہیں کیا؟ اس سے قبل انہوں نے ایران کے اوپر جب اٹیک کیے تھے تو وہ کیا انہوں نے وہ اس کی خود مختاری کو پامال نہیں کیا؟ انہوں نے لبنان کی خود مختاری کو پامال نہیں کیا؟ مطلب وہ ایک بدمست ہاتھی ہے. اور مجھے ایک بات بتائیں رائے صاحب, یہاں پر ایک چیز مجھے یاد آ گئی ہے, ان کی تو بڑی یہ کوشش تھی, یہ ہمارے پڑوس میں نہیں ہے وہ مودی جی, کہ اس کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے تو وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں. تو ساری ٹیکنالوجی تو ساتھ ان کی بھی تھی نا, مشاورت ٹیکنیکل ٹیم کی تو انڈیا کو حاصل تھی اسرائیل کی, لیکن وہاں پر انہیں منہ کی کھانا پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بہت زیادہ سٹرانگ ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ سٹرانگ ہے, ہر خبر ہمارے پاس پہلے آتی ہے. اور ایران کی یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اگلے 1 منٹ میں, 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں کیا ہونے والا ہے. اس کے اوپر سب سے زیادہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح ہے شہزاد صاحب, یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا اس کی جوہری تنصیبات کو اس نے جو ہے اس کا ٹارگٹ مین جو تھا وہ جوہری تنصیبات ہے ایران کے, اسرائیل کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کا جو ٹارگٹ تھا وہ واقعی ہی جو جوہری تنصیبات ہیں وہ اسرائیل کے لیے خطرہ تھی یا محض ایک بس اس نے بہانہ بنایا ہے اس چیز کو؟ جی بہت شکریہ کاشی صاحب. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل یہ 2 ممالک ایسے ہیں جو دنیا میں ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ انتشار کے لیے پہچانے جاتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں پہلے ایران عراق کی بھی جنگ ہو چکی ہے, عراق کویت کی بھی جنگ ہو چکی ہے, اور کئی اب جیسے یوکرین اور روس کی جنگیں. لیکن اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسرائیل نے ہمیشہ وہیں ٹارگٹ کیا ہے جہاں پر مسلمان ممالک ہوتے ہیں.
اور اس کا ٹارگٹ کوئی ملک نہیں بلکہ اسلام ہے، اور وہ اسلام سے بڑا خائف ہے۔ اگر اسلام دشمن کہا جائے اسرائیل کو تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کل ہی IAEA میں جو اس کی 20 سال کے بعد ایران کے خلاف انہوں نے جو ہے قرارداد منظور کی ہے۔ ایران جو اپنی جوہری طاقت کا چند دنوں تک جو ہے وہ مظاہرہ کرنے والا تھا، اس سے پہلے بھی اس نے اعلان کیا تھا، مگر تب بھی امریکہ نے اسرائیل کے اوپر، ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کا دعویٰ کیا۔ ابھی بھی وہ کچھ دنوں سے ایران کے اوپر یہ پابندیاں لگانے کی نوید دے چکا تھا کہ جی ہم اس کے اوپر پابندیاں مذاکرات کا بھی لگائیں گے۔ دور شروع ہو چکا ہے۔ جی وہی نا، انہوں نے یہ تو دیکھیں امریکہ کی ایک عادت ہے، وہ ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، جو پچکا ہوا ملک ہوتا ہے اس کو وہ دبا لیتا ہے۔ تو ابھی ہمارے آپ دیکھ لیں کہ 10 جولائی سے پہلے ہمارے امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات تھے اور آج کیا تعلقات ہیں 10 مئی کا، تو بہت فرق ہے۔ ابھی صورتحال اگر آپ یہ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی حیران کن واقعہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جو ہے اٹیک کر دیا۔ مجھے یہاں پر یہ تھوڑا سا میں ضرور بات کروں گا کہ دیکھیں ایران کو جب معلوم تھا کہ اسرائیل اور امریکہ اس کو گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے یہ پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے 10 مئی کو، اس سے پہلے بھی وہ ایران کے اوپر پابندیاں لگانے کا کہہ چکا تھا۔ مجھے یہاں پر یہ چیز کی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایران نے اپنی اس سب بندی کو کیوں نہیں کیا، اس نے وہ تیاریاں کیوں نہیں کی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک سپریم لیڈر اس جنگ میں شہید ہو گئے، ان کا ایک آرمی چیف ہیں جنرل باقر حسین، وہ شہید ہو گئے، 10 ان کے سائنٹسٹ شہید ہوئے، ان کے کور کمانڈر شہید ہوئے۔ ان کی رہائش گاہوں پر یہ اٹیک کیا گیا اور چن کر ان کی رہائش گاہوں پر اٹیک کیا گیا، اور اس میں ان کے بڑے جو سائنٹسٹ تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں جس وقت 10 مئی کو یہاں پر اٹیک ہوا تھا، 6 اور 7 مئی کو انڈیا نے اٹیک کیا تھا، ہماری جو جنگ کی تیاری تھی ہمیں اس کے لیے 1.5 سے 2 ہفتے ریکوائرڈ تھے اس کی تیاری کے جواب دینے کے لیے، مگر ہم نے صرف 48 گھنٹوں میں اس کی تیاری کی ہے۔ سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ ایران نے جو تھوڑی سی غفلت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کو جو اپنی جوہری اور پاور کی جو اٹامک کا اس نے ٹیسٹ کرنا تھا اس کو کر دینا چاہیے تھا، وہ ڈیلے میں چلا گیا۔ اس کو اس مذاکرات میں امریکہ کا جو آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات میں وہ بیٹھنا تھا، ان کا ٹارگٹ ہی یہی تھا۔ انہوں نے پاکستان کی طرح ایران کو بھی کافی فیسیلیٹیشن دینے کی بات کی ہے، ان کو قرضے دینے کی بات کی ہے، ان کی معیشت میں، ان کی ٹریڈ میں۔ جب وہ نہیں مانا تو انہوں نے وہی حرکت کی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ دوسری بات یہ بھی کروں گا کہ اس وقت جو حالیہ جنگ ہے جو اسرائیل نے ایران کے اوپر کی ہے، ایران نے اس کے جواب میں تقریباً 100 کے قریب ڈرونز وہاں پر بھیجے ہیں۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ میں نے سارے کے سارے ڈرونز مار دیے۔ اب دیکھیں دنیا بدل رہی ہے، یہاں پر جو جنگ ہے وہ صرف میزائلوں کی، ٹینکوں کی یا ڈرونز کی جنگ نہیں رہی سر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہوگی۔ اگر پاکستان نے انڈیا کے حملے کو ناکام بنایا، پورے انڈیا کو ہی 70% بجلی جو ہے اس کے پورے ملک کی بند کی ہے، ان کے ٹھکانوں کو اگر ٹارگٹ کیا تھا، پاکستان نے اس میں اپنی ایک ٹیکنالوجی استعمال کی تھی۔ اب ٹیکنالوجی کی وار ہے، اس کے حساب سے ایران کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے۔ سیکنڈلی یہ چیز ہے، ابھی دوبارہ اس کو وہ قائل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اب کھلی ایک اور دھمکی دی ہے، اس نے ایران کو کہا ہے کہ آپ آ جائیں، مذاکرات پر آ جائیں، اس معاملے کو یہیں پر روک دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ مذاکرات کس چیز کے ہونے ہیں؟ مذاکرات اس چیز کے ہونے ہیں کہ ایران سرنڈر کرے اپنی اٹامک جو اس کی تجربہ گیا ادھر سے، وہ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ایران ادھر سے کر جاتا ہے تو آپ یہ لکھ لیں یہاں پر بات کہ 2 یا 3 دن کے بعد اسرائیل اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا اٹیک جو ہے وہ وہاں پر کرے گا۔ اور سیکنڈلی امریکہ نے یہ کہا کہ اگر ایران ہماری بات نہیں مانتا تو میں دفاعی طور کے اوپر اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ صورتحال آپ خطے کی دیکھتے ہیں نا، تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آج جو صدر پیوٹن ہیں روس کے، انہوں نے بھی بڑی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل کا حملہ ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ جنگ شدت اختیار کر جاتی ہے، تو اتحادی ہے ایران کا اتحادی ہے، اگر ایران کا اتحادی رشیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہمارے پاس اس کے ساتھ ہے چائنا بھی ایران کا بڑا اتحادی ہے۔
تو یہ اگر معاملات یہاں نہ رکے، اسرائیل نے اگر کہیں دوبارہ یہ اس سے بڑھ کر غلطی کر دی ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی، اور سیویئر قسم کا اگر اٹیک کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر خطے کی جو صورتحال ہے جنگ کی وہ تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ اس جو ایران ہے اور روس ہے اور چین ہے، یہ ایک ایسے ممالک میں خطے میں شامل ہیں جہاں وہ امریکہ کی کسی بھی طور پر اجارہ داری اس رہنے حملے نہیں کے دیں بعد گے۔ شہزاد صاحب مشرق وسطیٰ کا طاقت کا توازن آپ کو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ایران اس موقع پر کسی طریقے سے خدا نہ کرے ناکام ہوتا ہے تو پھر طاقت کا توازن بالکل بگڑ سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہاں پہ دیکھیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو سسٹم ہے نا، وہاں پر بادشاہت کا سسٹم ہے، وہاں پر بادشاہت کا ولی عہد اور یہ وہ سسٹم چلتے ہوئے آئے ہیں۔ افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے، ہمارے عرب ممالک میں آج تک کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ جو دنیا میں نام کمایا وہ پیدا نہیں کر سکے۔ یہاں پر کوئی بڑے سے بڑا ہم کوئی سافٹ ویئر انجینئر کو ٹیکنالوجی میں پیش رفت نہیں کر سکے۔ ہم آج تک امریکہ کی خوشامد کرتے رہے ہیں، اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے رہے ہیں، اس کی طاقت کو مانتے رہے ہیں۔ اس کی وجہ جو بھی ممالک ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو یہاں پر ان کی یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، یہاں پر وہ پھر ووٹنگ والا سسٹم آئے گا، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہاں سے یہ بادشاہت والا سسٹم ختم ہو اور ہماری جو ہے وہ ساری شاہانہ زندگی ختم ہو جائے۔ اور اس لیے آج تک عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ جیسے کنٹری کے نیچے وہ اسرائیل کی زد میں آئے ہوئے ہیں، ادروائز نہ آج اس فلسطین جو ہے وہ اسرائیل کا نشانہ بنتا، نہ آج ایران اس چیز کا نشانہ بنتا۔ صحیح۔ تو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو۔ صحیح ہے۔ چوئی صاحب، ایران کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فضائی جو دفاعی نظام ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ ان کو روک پاتا اسرائیلینز کو؟ سر دیکھیں اور دوسرا اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے گا سوال کہ موساد کا کتنا ایک کردار آپ سمجھتے ہیں اس حملے میں؟ دیکھیں، یہ جو سارا حملہ آرگنائز کیا گیا ہے تو یہ تو سارا موساد نے کیا ہے، اور موساد نے ہمیشہ سے یہ کرتی رہی ہے یہ کاروائیاں، اور جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آج بھی آپ دیکھیں، آج نہیں تو 10 سال بعد کہنے گئی تاریخ کے طالب علم اس بات کو تلاش کر لیں گے کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ کا جو علی کا جو حادثہ ہوا تھا اس میں کیا تھا، وہ فنی خرابی تھی یا وہ بھی کوئی ایسا افسوسناک واقعہ تھا، یہ ضرور آ جائے گا۔ آج نہیں تو 10 سال بعد کم از کم یہ چیزیں آ جائیں گی۔ جو ایک تو سب سے زیادہ جو اطلاعات ہیں، ہم چونکہ اپنے ملک میں بیٹھ کے تو یہ نہیں ڈیٹا سامنے لا سکتے کہ بڑی ایک تعداد یہودیوں کی ایران کے اندر ہے، یہ ہمیشہ ہمیں بتایا جاتا ہے یا سنائی دیتا ہے ہمیں۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو موساد کا نیٹ ورک ہے وہ انتہائی سٹرونگ ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے نا کہ اسماعیل ہانیہ صاحب غزہ میں شہید نہیں ہوتے ہیں، علب برداری میں آتے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے لیڈرز ان کے اسی طریقے سے شہید ہوئے ہیں، اور ابھی کا جو ٹارگٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے صاحب والی بات ہے کہ ان کی شہادت میں بھی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ سر بالکل، وہ کچھ کہیں پر چپ رکھی گئی ہے، کہیں پر کوئی گاڑی کھڑی کی گئی ہے، اور اب بھی دیکھیے گا یہ رپورٹس آ جائیں گی ابھی آستہ سے سامنے کہ جو 100 کے قریب انہوں نے ٹارگٹس اچیو کیا اور ایگزیکٹ جگہ پر مارا ہے، وہ ویسے تو ممکن نہیں ہے سر، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی گاڑی کھڑی ہو، پن پوائنٹ ہوئے ہیں سارے ٹارگٹ، اور یہ ایرانی انٹیلیجنسیا جو ہے یہ اس کی ناکامی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چل سکا ہے۔ اتنی بڑی، سر دیکھیں نا، پوری دنیا کہہ رہی ہے، امریکن کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، تو بھائی جان آپ اٹھا کے اپنے فلیٹ پہ کیوں سو رہے ہیں؟ آپ جائیں نا، آپ زیر زمین بنکرز کے اندر جائیں، فوج کی کمانڈ ہے، کمانڈ آپ کے ہاتھ میں۔ دیکھیں سر، ایران کا جواب نہ دینا، ایران کی دفاعی صلاحیت کا ختم ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور گریٹر اسرائیل کے رستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے دہانے پہ آ گیا نا سر، وہ ہم سے نہیں ٹکرائے گا۔ دیکھیں، اسے پتہ ہے پاکستان کی طاقت کا بھی، اور ابھی اس نے یہ 6 سے 10 مئی تک پاکستان کی صلاحیت کو دیکھ بھی لیا، آزما بھی لیا ہے، لیکن دنیا میں اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ اسرائیل پاکستان کو سمجھتا ہے، اور ظاہر ساتھ سے تو وہ کرتا رہے گا۔ ابھی دیکھیں جو خطے کی صورتحال ایک دم بن چکی ہے نا کہ اس کے مقابلے میں اب کوئی بھی نہیں کھڑا ہے۔ وہ جو شام کا ایشو تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا تک کہ اردن نے بھی دعویٰ کیا کہ اس نے انٹرسیپٹ کیا
दिए और इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन जो ईरान की तरफ से इसराइल को बिल्कुल भेजे किए गए। हैं। 2024 में भी उसने इंटरसेप्ट किए थे, अभी भी वो बड़े दावे से कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन हमने इंटरसेप्ट किए हैं। बिल्कुल काफी उन्होंने सारे। किए। फिर राय साहब देखें, देखिए अब इसराइल के साथ मुस्लिम ममालिक मिले जी हुए तो हैं, बिल्कुल फिर- हैं, वरना वो इतना एक 7 समुंदर पार जिसका बाप हो, वो बेटा अकेला तो बदमाश नहीं बन सकता, जबकि बड़े बड़े जो साथ के पड़ोसी हैं वो उसे आशीर्वाद ना दें। सर अमेरिका की आशीर्वाद है तो इजराइल इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है। जो मासूम बच्चों का कातिल है गजा में के अंदर, उसकी आखिर किसी की तो पुष्ट पनाही है ना। क्या पड़ोस में, आपके पड़ोस में मिस्र है, मिर्सी साहब वाला, ठीक है, क्या मिस्र की बड़ी स्ट्रांग फौज है, क्या वो इजराइल को जवाब नहीं दे सकती? जवाब देना तो दरकनार, वो गजा के मैसूरीन के लिए खुराक तक नहीं ले जाने देती वहां पर, और अड़ोस पड़ोस के सही सही। दूसरा एक चीज मैं राय साहब इसके अंदर बड़ी ऐड करूंगी, ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी। ईरान के पास क्या ऑप्शन है? मुझे नहीं लगता जो अब तक की चीजें नजर आ रही हैं कि इतना स्ट्रांग जवाब देगा, लेकिन ईरान के पास एक सबसे बड़ा जो हथियार मौजूद है ना, वो है वो आबी गुजरगाहें जो उर्दन की भी हैं और खत्ते की दूसरी जो ममालिक की हैं, जिन ममालिक ने स्पेस दिया है इजराइल को। अगर उसने, और माजी में वो ईरानी बैरिया उनको बंद कर चुकी है उन रस्तों को। सबसे बड़ा हथियार तेल है, और अगर इसकी रुकावट, इसकी तरसीर रुक गई ना, अभी भी जैसी हुई है, इतलात कुछ ये आ रही थी, हम पार्लियामेंट में थे कि 6-7 डॉलर पर बैरल जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा सिर्फ यहाँ पर नहीं होगा, ये अमेरिका से लेके ना पाकिस्तान तक की आवाम को मुतासर करेगा। ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान की नहीं है, ये पूरी दुनिया में इसके असरात आएंगे, और ये है कि ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है। दूसरा मैं इनकी बात को करूंगा सेकंड, के पीछे अमेरिका खड़ा है, करे ना, ईरान अभी अपने मिसाइल भेजे, आप देखिएगा जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम वहां पर लगा हुआ है उस एरिया में इजराइल की हिफाजत के लिए, वो एकदम एक्टिव होगा और उन सारे मिसाइल को वो गिराएगा। और इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पुश्तपनाही है अमेरिका की इजराइल को, और साथ इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो धमकियां दे रहे ईरान को। सही हो गया, सही होगा। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इसराइल के ईरान पर हमले के हवाले से बात करेंगे कि ईरान का अब रद्द अमल क्या होगा, इसके अलावा आलमी ममालिक का क्या मौक़िफ़ सामने आया, और इस जंग के नताइज पर भी हम बात करेंगे, मुमकिन नताइज पर, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।